والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور میں عموماً ہر مجلس میں کوئی ایک نئی بات آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایک ایک کر کے اگر ہمارے اندر کسی قسم کی کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کریں. تصوف اصل میں نام ہے اپنی بڑائی کو ختم کرنا، اپنی میں کو ختم کرنا. جس کے اندر سے میں نکل گئی اس کے اندر تصوف آ گیا. مطلب جو تصوف کا سارا نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں اور میرا کچھ نہیں. جب میں نہیں کچھ اور میرا نہیں کچھ تو اس کا مطلب ہے دوسرا جو ہے وہ عظیم ہے، دوسرا اچھا ہے. آج بس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کے اندر سے اپنی بڑائی نکل جائے اور اللہ کی بڑائی آ جائے. اور اللہ کی بڑائی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب آ جائے. الدین کلہ ادب. ہمارے اندر سے ادب نکل گیا تو اس کا مطلب ہے دین نکل گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں سے حیا نکل جائے نا، پھر وہ جو چاہے کرے. مطلب اگر ادب نکل جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، پورا قرآن مجید، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارا نا، یا ایھا الرسول، یہ ادب ہے. یا ایھا النبی، آپ اپنے بیٹے کو بلا دیں، کہیں بھائی مولانا صاحب تشریف لائیے، مفتی صاحب تشریف لائیے، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے، طلحہ ادھر آؤ، سبحان ادھر آؤ. فرق ہے نا. اب اس کو کہیں مولانا صاحب ادھر آئیے، اب اس کو کہیں مفتی صاحب ادھر آئیے. سارا دین ادب ہے. آپ یقین کریں ہمارے اندر سے ادب نکلتا جا رہا ہے. بیٹے کے اندر سے باپ کا ادب نکل گیا ہے. باپ آیا وہ بیٹھا ہوا ہے، بھائی کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی کھڑے ہو جاؤ. نہیں کھڑے. یہ ادب آپ کو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا. پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں کوئی سبجیکٹ ہے ادب کا؟ کسی سے پوچھیں. یہاں کئی پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ادب کا کوئی سبجیکٹ ہے؟ نہیں، سوری. یہ ادب کا جو چیپٹر ہے نا، وہ آپ کو تصوف میں ملے گا، دین میں ملے گا. دین میں ملے گا. باپ سے کیسے بات کرنی ہے، ماں سے کیسے بات کرنی ہے، شیخ سے کیسے بات کرنی ہے. آپ یقین کریں ہم نے دیکھا کہ ہم 10 منٹ حضرت کے لیے کھڑے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے. حضرت دوسری سے بات کریں، دوسری سے بات کریں، ہم کھڑے خاموش کھڑے. یعنی کہ جا کے وہ جی وہ مطلب پریشان کرنا، جی میں بھی کھڑا ہوا ہوں. کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، کھڑے رہو. ادب نکل گیا. ادب نکلنے سے کیا ہو رہا ہے کہ دین نکل رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، بار بار آج پھر کہتا ہوں، پہلے
چھوٹے بڑوں کا اکرام کرتے تھے. پہلے چھوٹے بڑوں کا اکرام کرتے تھے تو وہ بڑے ان پر شفقت فرما کے ان کو بڑا بنا دیتے تھے. اب چھوٹوں نے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، ابھی بنے 2 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، 2 سال پہلے. اب وہ جو 20 سال پرانا آدمی اس کو کچھ میری تحقیق بہت اچھی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب پھر بڑوں نے جب دیکھا تو ان بڑوں نے چھوٹوں پہ شفقت کرنا چھوڑ دی، پھر انہوں نے بڑا بنانا چھوڑ دیا. آج میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو اپنے اندر سے اپنی بڑائی کو نکال دیں. آپ یقین کرو جب تک آپ اپنی بڑائی کو نہیں نکالو گے تو آپ دین کے کسی شعبے میں کام نہیں کر سکتے. دین کیا دنیا کے کسی شعبے میں کام نہیں کر سکتے. پہلے اپنے آپ کو ختم کرو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، پھر دیکھو پھر اللہ کچھ رکھے دے گا. ہم نے اپنی شیخ کو دیکھا، آپ یقین کریں، عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کو میں نے ایک دفعہ سلیم صاحب کے گھر بلایا. وہ پہلی نشست تھی ہماری، دتاری کیسل میں حضرت رہتے تھے سلیم صاحب. رات کو 12 بجے ہم لوگ پروگرام سے واپس آ رہے تھے تو میں نے حضرت سے جاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ ایک صاحب رہتے ہیں اور میں وہاں پہ آتا ہوں، میری درخواست ہے اگر آپ آ جائیں. جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تھے 12 بجے، پھر میں نے حضرت کو یاد دلایا تو اس نے فرمایا بھائی رات کے 12 بج گئے. میں نے کہا وہ لوگ منتظر ہیں آپ کے، وہ لوگ منتظر ہیں. اصل میں یہ چاہت بھی دکھانا ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر حضرت شیخ کا ادب نہیں ہے نا تو وہ ان کا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا. یہ بات آپ سمجھ لیں. میں کہ نہیں حضرت وہ منتظر ہیں. ہاں چلیے. ہمیں چلا گیا، حضرت کو لے کے چلا گیا. وہاں جب ہم پہنچے نا تو حضرت انہوں نے بیٹھتے کے ساتھ ہی فرمایا حافظ صاحب بات آپ کریں. لا الہ الا اللہ. مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بات آپ کریں. کیوں بھائی؟ پروگرام آپ کا ہے، بلایا آپ کو ہے، رات کے 12 بجے حافظ صاحب کبھی آتے نہیں یہاں پہ. فرمایا نہیں بات آپ کریں. میں نے کہا یہ سارے لوگ نا متمنی ہیں کہ آپ بات کر لیں تو آپ کی مہربانی. تو حضرت نے بات کر لی. جب بات کر لی نا پھر کہا اچھا ذکر آپ کروائیں. میں نے کہا لوگ متمنی ہیں کیا؟ نہیں ذکر آپ کرائیں. اور حضرت نے مجھ سے ذکر کروایا. اور اس مجلس میں بہت سارے علماء حضرت کے ساتھ تھے، مولانا جاوید صاحب اور بھی بہت سارے علماء حضرت کے ساتھ تھے. ہماری گلستان جوہر میں ایک مجلس ہوئی تھی جہاں وہ حکیم اختر صاحب کا جو سوسائٹی ہے نا اس میں حضرت کے ایک مرید ہے. ذکر میں نے کروایا. پہلے نے فرمایا دعا بھی آپ کریں. میں نے لوگ متمنی ہیں دعا آپ کرائیں. نہیں آپ دعا کرائیے. تو میں نے ایسے پیر دبا کے کہا حضرت اگر آپ کرا دیں تو آپ کی مہربانی، نہیں تو میں آپ کا حکم سے. اچھا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیوں کہا حضرت نے کہ بیان آپ کیجئے؟ تو فرمایا کہ ذکر آپ کرائیے، فرمایا دعا آپ کرائیے. یہ جو ایک نشست کی بات بتائی میں نے آپ کو، اس کے کچھ عرصے کے بعد سلیم صاحب نے دوسرا مکان لے لیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت کو یہاں بلا لیں تو آپ کی مہربانی. حضرت کے جب دوسرے سال سفر ہوا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ ایسے سے مسئلہ ہے، اب وہاں چلیں تو حضرت کہا ٹھیک ہے بالکل چلیں گے. اور ظہر کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے. اب وہاں پہ مفتی شاہد صاحب، مولانا جاوید صاحب، مفتی عتیق صاحب اور بھی بہت سارے لوگ تھے حضرت کے ساتھ ساتھ. بہت سارے لوگ تھے حضرت کے، بہت خلافات تھے. جب میں وہاں پہنچا حضرت پر میں بیان آپ کریں. لا الہ الا اللہ. میں نے کہا سارے لوگ منتظر، بیان آپ کریں، میں حکم دیتا ہوں نا بیان آپ کریں. اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بیان کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد جب میرا بیان ختم ہو گیا تو میں نے کہا حضرت آپ سے درخواست ہے کہ 5 منٹ آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. اب یہ نہیں کہا کہ بیان کریں. اصل میں بڑوں کو، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں، بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، بڑوں کو منایا جاتا ہے.
آج ہر آدمی نا ابا سے کہہ رہے ہیں ابا آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, میں آپ سے یہ کروں آپ سمجھ ہی نہیں رہے. ابا کو سمجھاؤ نہیں, ابا سمجھے ہوئے ہیں, تم ان کے ابا نہیں ہو, وہ تمہارے ابا ہیں. ابا کو سمجھایا نہیں جاتا, ابا کو منایا جاتا ہے. ابا جی ایسے کر لیں تو آپ کی مہربانی, ابا جی آپ ایسے کر لیں تو ہاں. شیخ کو سمجھایا نہیں جاتا. آپ لوگ جو شیخ کو آرڈر کر دو, ارے یہ کریں, ارے نہیں کریں, یہ کھائیں, یہ نہیں کھائیں. ابے بھائی اللہ کے بندے, تم ہمارے باپ ہو یا ہم تمہارے باپ ہیں جی. ابا کو سمجھایا نہیں جاتا, ابا کو منایا جاتا ہے. شیخ کو سمجھایا نہیں جاتا, شیخ کو منایا جاتا ہے. لیکن ادب آپ کے پاس ہوگا جب نا بھائی. آپ لوگ تو ماشاء اللہ صاحب یونیورسٹی میں کالج میں پڑھ کر آئے, وہاں ادب ادب کا کیا تعلق ہے یار, وہ ادب کا تعلق ہے ہی نہیں. دینی مدارس میں جاؤ, وہاں پہ آپ کو ادب نظر آئے گا, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا. ہاں یہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز ہے نا, پوری دنیا کی, ان سب کے لیے چیلنج ہے. وہاں سے نکلے ہوئے لڑکے اپنے استاد کا, اپنے ماں باپ کا کتنا اکرام کرتے ہیں. اور جو علماء ہیں جہاں پہ صبح شام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جائے, ان کے ادب دیکھو کیا ہے. ایک شیخ الحدیث اگر بخاری پڑھا رہا ہو نا, اور اس کا باپ گاؤں میں رہتا ہو نا, گاؤں میں بالکل جاہل, نہ حافظ ہے نہ عالم ہے, اور اس کا باپ چل چل کے کشمیر سے کراچی پہنچ جائے اور مدرسے میں جا کے پوچھے بھی میرا بیٹا کہاں ہے, اور بیٹا حدیث شریف کا درس دے رہا ہو بخاری کا, اور باپ اگر اس کی جگہ جائے گا تو وہ باپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. بالکل 101% باپ وہ کھڑا ہے, ادب ہے اس کا, سیکھا ہے اس نے. لیکن کوئی فرانس سے بڑھ کے آ جائے, کوئی امریکہ سے بڑھ کر آ جائے, کوئی لندن سے بڑھ کر آ جائے, انجینئر بن کے آ جائے, ڈاکٹر بن کے آ جائے, اور اس کا باپ آ جائے وہ لیکچر دے رہا ہو, وہ کہے گا بابا کو وہ بیٹھے میں بھی آ رہا ہوں. وہ کوئی آئے کہ نا کہ وہ آپ کے ابا جان ہے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان سے کہیں اکرام کریں, ان کا بٹھائیں, ان کو چائے پلائیں, پانی میں بھی آ رہا ہوں. وہ لیکچر چھوڑ کے جائے گا نہیں وہاں پہ. فرق ہے. دین کلہ ادب. آج بھی صرف عرض ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ادب کا بڑا فقدان ہے. نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب کرتا ہے, نہ چھوٹی بہن بڑی بہن کا ادب کرتی ہے, نہ بیٹی ماں کا ادب کرتی ہے. ہاں سب یہی حال ہے. اماں مر رہی ہے, بڑھیا ہے, مر رہی ہے, وہ پکا رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. بیٹیوں کا احساس ہی نہیں ہے, ختم, احساس ختم. وجہ بنیادی اس کی یہ ہے کہ آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا کہ اماں کا کیا مقام ہے, آپ نے وہ سکھایا ہی نہیں. آپ کو بس یہ بات کی فرصت ہے, کالج میں جاؤ, او لیول کر لو, اے لیول کر لو, یہ کر لو, بابا جیسے لو. ادب ادب سکھایا ہی نہیں آپ نے. تو قصور تو اماں ابا کا ہے, قصور تو اماں ابا کا ہے, بچوں کا نہیں. بچوں کو ادب سکھائیں, بچوں کو ادب سکھائیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے کے بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا النبی, اے میرے نبی, بات سنو, یا ایھا الرسول. محمد کا نام کتنی مرتبہ آیا بھائی بتاؤ قرآن مجید میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب سے سب کچھ ملا. سنا نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اب جتنے بھائی بیٹھے ہو نا, آپ اپنے دل میں نا ٹھنڈے دل سے سوچو, میں اپنے باپ کا کتنا ادب کرتا ہوں, میں اپنی ماں کا کتنا ادب کرتا ہوں, میں اپنے پڑوسی جو بوڑھا آدمی اس کا میں کتنا ادب کرتا ہوں. ہمارے پاس مجلس میں جو بیٹھنے والے ہیں ان میں جو بوڑھا آدمی ہے اس کا میں کتنا ادب کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ ایک نشست میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمہ اللہ, جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاؤں میں سے, اور حکیم اختر صاحب کے شیخ تھے. مولانا ابراہیم صاحب رحمہ اللہ ہردوئی والے, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے شیخ تھے. وہ پاکستان ایک دفعہ آئے
اور ان سے متعلق ایک آدمی تھا، وہ میرا جانب، تو میں نے اس کو کہا کہ جب بھی حضرت آئے نا تو میری درخواست ہے کہ مجھے اطلاع کر دیں، میں زیارت بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے وہ بیعت کرنا ہے تو ضرور آنا۔ ٹھیک ہے میں بتا دوں۔ اس نے مجھے بتا دیا حضرت یہاں پہ جارڈن کونسلیٹ میں آ کے ٹھہرے، کسی کو نہیں پتا تھا، کوئی اخبار میں اطلاع نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ چلے گئے وہاں پہ، اب دیکھا وہاں بہت سارے خواص چونکہ اخبار میں جو اطلاع نہیں تھی، خواص وہاں پہنچ گئے، میرے خیال تقریباً 100 کے قریب لوگوں میں۔ وہ جارڈن کونسلیٹ میں بہت بڑا گارڈن تھا، اس میں جا کے پہنچ گئے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ میرے شیخ آنے والے ہیں، ابھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بس ابھی 5 منٹ میں آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں دیکھا تو شیخ مولانا بلوچ صاحب رحمہ اللہ ویل چیئر پہ تشریف لے آئے، تو 2 آدمی 4 آدمی، ایک آدمی یہاں، ایک آدمی یہاں، ایک آدمی یہاں، ایک آدمی تولیہ لے کے نا ان کے سر پہ ڈال رہا ہے کہ مطلب اوس پڑ رہی ہوگی، جو بھی کچھ ہو، تبھی کھا گیا۔ اب حضرت نے بیٹھتے کے ساتھ ہی نا ایسے دیکھا ہی کری، اور پھر فون سے والے بھائی آپ لوگ خواص ہیں نا، آپ لوگ خواص ہیں نا، بھائی میرے خبر میں کوئی اطلاع نہیں دی، اخبار میں کوئی کسی کو ملا، آپ لوگ خواص؟ ہاں خواص۔ اچھا دیکھو بھائی خواص کا حال یہ ہے کہ کالی داڑھی والے آگے بیٹھے ہوئے اور سفید داڑھی والے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اللہ، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ آپ کو کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، بالکل کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا۔ تو میں نے دیکھا 2 منٹ کے اندر ایسے ڈی شفلنگ ہو گئی، کالی داڑھی والے پیچھے چلے گئے، سفید داڑھی بھائی آپ آگے چلو، مون صاحب آگے چلو۔ تھوڑی دیکھ کے اچھا بھائی آپ لوگ خواص ہیں نا، دیکھو بھائی علماء پیچھے بیٹھے ہوئے اور جو غیر علماء وہ آگے بیٹھے ہوئے۔ اللہ، ہمیں تو فکر ہی نہیں کسی کی یار، چھوڑو علماء کو، ہم آگے بیٹھے ہیں بس۔ بھائی ادب سیکھو، اللہ کے ولیو ادب سیکھو، اور ادب تمہیں صرف علماء کے پاس ملے گا، دنیا میں کسی پروفیسر کے پاس نہیں ملے گا، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ملے گا۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب کسی سے صاحب نسبت ہیں، ایسا بھی ہے، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آتے ہیں، وہ 2 PhD کیا ہوا ہے انہوں نے، اور 2 پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ وہ جب بھی بیچارے آتے ہیں نا، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایسے ادب سے مجھ سے ملتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن وہ حضرت شیخ الحدیث محمد ذکر رحمہ اللہ کے مرید ہیں۔ ہاں، وہ صاحب نسبت بزرگ ہیں دنیا میں، مطلب بہت اچھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز، اگر وہ کسی سے صاحب نسبت ہے تو ادب ان کے اندر نظر آئے گا، جو صاحب نسبت نہیں ہوگا اس کے اندر ادب نظر نہیں آئے گا۔ پھر میں اچھا بھائی علماء آگے پیچھے بیٹھے ہوئے اور غیر علماء وہ ایک دم جواب۔ میں آپ کو صرف آج سمجھانا چاہ رہا ہوں، سارا دین ادب ہے۔ اگر آپ کے اندر ادب آ گیا تو سمجھ لیں آپ کو سب کچھ آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ پیچھے لگا ہوا تھا، حضرت مجھے پڑھا دیں۔ اب حضرت امام صاحب کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ صحیح اندر سے طالب تھا، اندر سے۔ تو حضرت نے جب اس کو منع کر دیا تو کہا حضرت آپ یہاں سے وہاں سفر کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے، کہیں دور سفر کر رہے تھے، تو آپ گھوڑے پہ جائیں گے نا تو میں نیچے چلتا رہوں گا کتاب لے کے، آپ مجھے پڑھاتے رہیے، میں سبق لے لوں۔ اللہ اکبر، دیکھو ادب، دیکھو ادب، دین کا طلب، دیکھو دین کی طلب جو نا طلب وہ سب کرواتی ہے، دنیا کی طلب بھی کرواتی ہے۔ صبح سے شام تک آدمی نوکری پہ جاتے ہیں 9 سے 5، پھر 5:30 بجے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں، اور رات کے 9 بجے تک 9:30 بجے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، پھر آ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس سے پوچھو بھی کیوں کر رہا ہے بھائی، کیوں کر رہا ہے؟ کہا بس میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہ یہ کورس کر لوں گا نا تو میری پروموشن ہو جائے گی، میں یہ ICMA کر لوں گا تو میں یہ ہو جاؤں گا، میں ICMA کا پارٹ 1 کر لوں گا تو پھر میں یہ ہو جاؤں گا، میں 2 کر لوں گا تو پھر یہ ہو جاؤں گا،
اور میں نے جب سی اے کوالیفائڈ کر دیا پھر یہ ہو جائے گا. اور بھائی دین کے لیے بھی تو سوچو نا. اگر میں 5 نمازیں پڑھ لوں گا تو یہ ہو جائے گا, اور 5 نماز کے بعد اگر میں نے تہجد پڑھنا شروع کری تو بھی یہ ہو جائے گا, اور اگر میں نے اشراق پڑھنا شروع کر دی تو پھر یہ ہو جائے گا, اور اگر میں نے چاش پڑھنا شروع کری تو پھر یہ ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی کو یاسین شریف یاد ہو جائے اور وہ صبح میں پڑھ جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. نہیں, اس کا شوق ہے ہی نہیں. سب کو ظاہر کے اعتبار سے جو دنیا میں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے سب لگے ہوئے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, جو ظاہر کا علم ہے نا کہ ڈاکٹر بننے پر, انجینئر بننے پر, یہ والا بزنس کرنے پر, یہ والا بزنس کرنے پر یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, سب لوگ اس کے چکر میں پڑے ہوئے. اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ, ہاں آخرت سے غافل ہیں. بھائی ابھی کچھ دن کے بعد مرنا ہے, قبر کے لیے کیا کام کیا ہے؟ اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو. اور پھر دوسرا جملہ عجیب سننے میں آ رہا ہے آج کل کہ وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں گے. یا اللہ, یہ کیسی ڈھٹائی ہے اللہ کے سامنے, کیسی ڈھٹائی ہے کہ وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں. کیا دیکھ لیں گے بھائی, کیا دیکھ لیں گے وہاں جا کے؟ وہاں تمہاری اماں ساتھ نہیں ہوگی, تمہارا باپ ساتھ نہیں ہوگا, تمہاری بیوی ساتھ نہیں ہوگی. وہ جو وہاں پہ فرشتے مقرر ہوں گے نا وہ گونگے اور بہرے ہوں گے. ہاں ان کو کچھ معلوم, آپ چیختے رہو وہ ایسے مار مار کے آپ حاضر خراب کر دیں گے. ان کو کان میں آواز آئے گی ہی نہیں, آئے گی نہیں. ظاہر کی دنیا سے نکل جاؤ, آخرت جو اصل ہماری ڈیسٹینیشن ہے, جو اصل ہماری جگہ ہے, اس کی فکر کرو. اس کی فکر کیا ہے؟ بس بنیادی بات جو آج کرنے ہے وہ یہ ہے کہ ادب کرنا سیکھ لو. اپنی ماں کا ادب کرو, اپنے باپ کا ادب کرو, اپنے شیخ کا ادب کرو, اپنے مسجد کے امام کا ادب کرو, اپنے بڑے کا, جو بھی تمہارا بڑا ہو, بڑا بھائی ہو, چچا ہو, تایا ہو, محلے میں کوئی بزرگ ہو, بڑا ہے کوئی بھی ہو تم سے, اس کی عزت کرو. پھر دیکھو پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے, پھر دیکھو پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے. ہم بوڑھوں کو بات ہی نہیں سنتے. ابا یار آپ کتنی مرتبہ کہوں گا, سمجھا تو دیا, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میں روٹین بات بتا رہا ہوں, یہ ہر روز ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر روز ہر گھر کا مسئلہ ہے. کسی کا بیٹا اگر آسٹریلیا پڑھنے چلے جائے نا, امریکہ پڑھنے چلے جائے نا, لندن پہ جائے اور وہاں سے فون کرے, بابا کہیں بیٹے یہ کر لیں, بابا آپ کو معلوم ہی نہیں یہاں کی لائف کیا ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں بابا, آپ سمجھتے ہی نہیں, میں سمجھ رہا ہوں. اب دیکھو ابا کو بیوقوف گدھا سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کہنے کا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. ان کے شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ. انہوں نے اپنے ایک آدمی کو املا کرایا, ڈکٹیشن دیا, اور جب وہ ڈکٹیشن آ گیا نا, جو بھی بات لکھوائی ہوگی حضرت نے, وہ جب آ گیا نا تو حضرت نے پڑھا, اور پڑھ کر قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کو دے دیا کہ بھائی دیکھ لو اس میں کوئی غلطی ولطی ہو تو صحیح کر لو, اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر لو. اب حضرت نے اس کو دیکھا, اب یہ قاسم صاحب نانوتوی جو ہیں وہ عالم بھی ہیں اور وقت کے بڑے علماء کے بڑے بھی ہیں اور سب کچھ ہیں, اور جو شیخ ہے نا وہ نہ حافظ ہے نہ عالم ہے نہ مفتی ہے, کچھ نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, حضرت آپ نے پتہ نہیں کہ آپ کو کچھ آتے ہی نہیں, آپ نے کیا رہا ہے, آپ نے کیا لکھوایا ہے, بالکل بیکار ہے, غلط ہے, یہ غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں. یہ آج کا جو کوئی نئے نئے مفتی بناؤ نا, نئے نئے عالم بناؤ نا, اس کا بڑا اگر اس کو کچھ دے دے, یار ابا کو کچھ آتا ہی نہیں یار, بالکل بیوقوف ہے یار, اور یوں ہے وہ یوں ہے وہ یوں ہے. یہ عام مسئلہ بتا رہا ہوں, کو عام مسئلہ, عام بات بتا رہا ہوں بالکل. وہ اس ڈکٹیشن میں, اس املا میں 2-3 غلطیاں تھیں. حضرت نے پورا پڑھا اور جہاں جہاں غلطی تھی نا اس کو انڈر لائن کر دیا, اس کو انڈر لائن کر دیا.
تو شیخ نے پوچھا بھائی وہ قاسم دیکھ لیا؟ ہاں حضرت دیکھ لیا میں لا رہا ہوں. حضرت نے پڑھنا شروع کیا. یہ کیا ہے؟ یہ لائن تم لگا حضرت یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا لکھا کیا ہے؟ جی یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ غلطی ہے، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ غلطی ہے. حضرت یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے. آپ اپنے باپ سے کیسے بات کرتے ہو بھائی بتاؤ؟ یہ جتنے بیٹھے ہو نا یہاں پہ سب کا کیا حال ہے؟ ابا یار آپ کو معلوم ہی نہیں یار. ابا آپ نے تو انجینئرنگ پڑھی نہیں نا، آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے تو یہ پڑھا ہی نا، یہ تو مجھے تجربہ ہے، یہ میں جانتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. آج یہ پوری دنیا کا نظم جو الٹا ہوا ہے نا، ہر آدمی پریشان ہے. میں صبح سے شام تک 50 لوگوں سے ملتا ہوں صرف اسی مسئلے پر. کسی کی اماں بیمار، کسی کے ابا بیمار، کسی کی بیوی کی پریشانی، کسی کی بیٹے کی پریشانی، کسی بہو کی مستقل. وجہ کیا ہے؟ ادب ختم ہو گیا. جب تم اپنے باپ کا ادب نہیں کرتے اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی. وہ کام کرو جو تمہارے باپ کے دل سے خود بخود دعا نکلے. کل برسوں میں ایک مجلس میں تھا، کسی نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں. میں نے کہا بھائی آپ نے دعا والا کیا کام کیا ہے؟ کیا کام کیا آپ نے دعا والا کام؟ میں کیوں دعا کروں آپ کے لیے بھائی؟ کوئی آپ نے مجھے پیسے دے دیے، میرے لیے آپ کھانا لے کر آ گئے، آپ نے مجھے کپڑا ہدیہ کر، کیا کیا آپ نے بھائی؟ کیوں کروں میں دعا آپ کے لیے؟ میرا دماغ خراب ہے. میں دعا کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتی ہوں. میں نے ان سے کہا اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں. ہاں بتائیے آپ حکم فرمائیں. ہونا تو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ وہ خود ہی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب بیوی کو مکھن لگانا ہوتا ہے، وہ چائے اسے لینی ہوتی ہے تو کیا ہے، آپ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں، فلانا کر رہی ہیں ڈیمانڈ. وہ اس کا مطلب ایک کپ چائے لے کے آ جائیں. سیدھی بات ہے نا یار، مکھن کیوں لگا رہے ہیں؟ ابا سے پیسے لے لو، ابا آج تو آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کی قمیض بہت اچھی ہے. ابا بھائی اصل کی بات بتا، گاڑی کی چابی دیں، کہیں جانا ہے. اتنی سی بات ہے نا یار صاحب. ہاں یہ حقیقت ہے. میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو، اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں سمجھاتا ہوں کہ دعا دیکھنے کا کیا طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے صبح عمل کرو بھائی. 100 دفعہ میں نے درود شریف پڑھا، 100 دفعہ استغفار پڑھا اور 1 دفعہ یاسین شریف پڑھی، اور مجھے فون کر کے بتاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ میں نے 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، 100 دفعہ استغفار پڑھ لیا جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا، اور یاسین شریف پڑھ لی، اور میں نے اشراق بھی پڑھ لیا اور چاش بھی پڑھ لیا. میں آپ کو اطلاع کر، اب انشاءاللہ میں آپ کا نام لے کے دعا کروں. بھلا اب مجھے رزلٹ آ گیا نا بھائی، جو میں نے کہا آپ نے کر لیا، مجھے رزلٹ آ گیا نا. اب میں ضرور آپ مطلب مجھے یاد ہے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ لوگ 30-40 لوگ بیٹھے ہیں. اب وہ ہر آدمی مجھے کہے دعا کر، بھائی مجھے یاد ہے گا کس نے کہا. اور آپ آج بیٹھے ہو نا یہاں پہ، میں مسجد سے یہاں تک آتا ہوں تو مجھے 10 لوگ ملتے ہیں، جاتے ہوئے 10 لوگ ملتے ہیں. اور میں کس بھی، آپ بھی میری نشست یہاں پہ، کل صبح فجر کے بعد مجھے کہیں اور بیان کے لیے جانا ہے. کل دوپہر میں میری سرجنٹ ٹاؤن میں ایک اور مجلس ہے، مجھے وہاں بیان کے لیے وہاں دوسرے لوگ ملیں گے. تو پیدا کہ 1000 لوگ مجھے ہر مہینے ملتے، سب کا نام لے کے دعا کروں گا کیا میں؟ 1000 لوگوں میں 10 لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے میسج کریں گے باقاعدہ، حضرت میں نے یہ کام کیا، آپ نے یہ فرمایا تھا، میں نے یہ کام کیا. وہ 10 لوگ مجھے یاد رہیں گے، بس وہی 10 لوگ. الحمدللہ آج صبح قریشی صاحب کو میرے پاس فون آ گیا، 10 بجے 10:30 بجے فون آ گیا. السلام علیکم. جی میں مجیب قریشی بات کروں. جی حکم. حضرت وہ جو صبح آپ نے کہا تھا درود شریف پڑھنا، وہ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ. وہ جو آپ نے استغفار کہا وہ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ. بس اب میرا دل خوش ہو گیا، اب میں ضرور دعا کروں گا اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. الدین کلہ ادب. میں بس آج صرف سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں، ہمارے اندر سے ادب نکل گیا. اور ادب سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے. ادب سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کی اماں ناراض ہے، اس کا ابا ناراض ہے، تو اس کی نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. یہ سمجھ لو بات کو. اگر کسی کی بیوی ناراض ہے، اگر جائز بات پہ ناراض ہے، تو اس کی نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی. اگر ناجائز بات پہ ناراض ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ناراض رہنے دو. لیکن اگر جائز بات پہ ناراض ہے
تو نہ اس کی دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اگر وہ آپ کو اللہ کا حکم توڑنے کے لیے کہہ رہی ہے پھر اس کی بات کو مت مانو، اپنے باپ کی بات کو مت مانو، اپنی ماں کی بات کو مت مانو۔ قرآن مجید 21واں سپارہ سورہ لقمان 2واں رکوع جا کے دیکھو، اگر کوئی ماں باپ تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے کہیں تو فلا تطیعہما، ان کی اطاعت مت کرو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ محبت سے رہو۔ ہاں، ان کے ساتھ محبت سے رہو۔ ایک عجیب پیدا میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک عورت تھی، اس نے اپنی شیخ کو لکھ کے بھیجا کہ میرے ماں باپ عیسائی ہیں، میں بھی عیسائی تھی اور میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور میرے ماں باپ اس وقت سخت پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور ان کو میری ضرورت ہے۔ فوراً جاؤ، فوراً جاؤ۔ قرآن مجید نہیں پڑھا تم نے؟ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ غیر مسلم بھی ہوں تو بھی جا کے ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو۔ ہاں، تو بھی ان کے ساتھ جا کے محبت والا معاملہ کرو۔ ہمارا ابا بیمار ہو جائے اور اس کو پخانہ لگنا شروع ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک نوکر رکھ لیتے ہیں، بھائی تم ابا کا پخانہ صاف کر۔ کیوں بھائی، تو کیوں نہیں صاف کرتا اپنے ابا کا پخانہ؟ جب تو اتنا سا تھا تو تیرا باپ تجھے لے لے کے پھرتا رہا اور پخانہ تو کرتا تھا، تیرا باپ بلاتا تو وہ صحیح ہے۔ اب باپ بڈھا ہو گیا تو کہہ رہا ہے میں اس پخانہ صاف نہیں کروں؟ ادب نہیں ہے، دین ختم ہو گیا۔ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا پخانہ اٹھایا ہے نا، پخانہ صاف کیا نا، پھر دیکھو اللہ کی رحمت ان پہ کیسے برسی ہے۔ ابا پاکستان میں اور بیٹا انگلینڈ میں ہے، ابا کی طبیعت خراب ہے، ابا کہہ رہے بیٹے تم آ جاؤ، وہ اپنی اماں سے کہہ رہے میں آپ کو $500 بھیج دیتا ہوں، $1000، ایک ایسا کرو ان کے لیے ایک آدمی رکھ لو۔ ابے بھائی تو پخانہ صاف کرنا کہ اپنے باپ کا، پھر دیکھ اللہ کیسے راضی ہوگے، تجھے دنیا میں ڈالر یہیں پہ دے دے گا۔ لیکن قصور اصل میں اماں ابا کا بھی نا، اماں ابا نے لکھا کے پڑھا کے بھیجا، تم انگلینڈ جاؤ وہاں سے پیسے کما کے یہاں بھیجنا۔ 8-10 سال پہلے میرا بیٹا جو ہے بڑا مفتی صاحب، اس کا ایک دوست ہے وہ بھی مفتی ہے، اور وہ دبئی چلا گیا، اور کسی مسجد میں اس نے امامت کی یا مؤذن بنا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ تھا مسجد میں ہی۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا میری درخواست یہ ہے کہ آپ، طلحہ سے بہت دوستی تھی، کہ ان کو بھی آپ وہاں بھیج دیں۔ میں نے کہا میری تو مرضی بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں۔ اگر میں مر گیا تو مجھے چرپائی پہ اٹھا کے کون لگے جائے گا؟ میرے 3 بیٹے میں تو چاروں، ایک بیٹا مجھے کوئی اور مل جائے، داماد کی صورت مل جائے، کسی اور صورت مل جائے، تو 4 آدمی کندھا دے کے مجھے قبرستان سے پہنچائیں۔ تم بول رہے ہو اس کو بھی سعودی عرب بھیج دو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ وہ عالم تھا، مفتی تھا، اللہ اسے جا خیر، اس نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ابو جان کہہ رہے ہیں وہ صحیح۔ وہ 2 سال 3 سال دبئی میں رہا، اس کو میں نے سمجھایا دیکھو یار، مال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی، آپ سمجھو بات، آپ عالم ضرور ہو، مفتی ضرور ہو، لیکن ہماری رگڑائی بڑے بڑے مفتیوں نے کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے کیا، میں بتا رہا ہوں تم۔ باقاعدہ اس کو کہہ کے سمجھایا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تم کو سب اللہ بتا رہا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے، یہ ابھی سے سمجھا رہا ہوں۔ 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد آیا، آپ یقین کریں وہ مفتی صاحب، اللہ اس کو سلامت رکھے، ابھی بھی آتے ہیں، وہ ایسے موٹا تازہ تھا، ایسے موٹا تازہ تھا، وہ 3 سال 4 سال بعد ایسے بالکل مچھر پہلوان ہو گیا۔ اوپر آئے کہنے کا حضرت آپ جو کہتے تھے وہ بالکل صحیح۔ میں نے کہا بھائی وہاں پہ آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل بن جائے گا، دماغ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل بن جائے گا، کان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل بن جائے گا۔ پاکستان میں بہت اچھا ہے، بہت سکون ہے، پیسے کم ہے نا، پیسے کم ہے نا۔ میں پھر پوچھتا تھا اسے، یہ بتاؤ دبئی کا اللہ دوسرا ہے اور پاکستان کا اللہ دوسرا ہے، انگلینڈ کا اللہ دوسرا ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ خراب ہے۔ یہ جو لوگوں کو بیماری لگی ہوئی ہے نا آج کل، اس کو میں بیماری کہتا ہوں، جیسے کینسر بیماری ہے، ایک نئی بیماری لگی ہوئی، انگلینڈ چلے آؤ، کینیڈا چلے آؤ،
سعودی عرب چلے آؤ. اللہ کے ولی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیوں جانا چاہ رہے ہو انگلینڈ؟ کیوں جانا چاہ رہے ہو کینیڈا؟ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیسے مل جائیں گے. کیوں؟ وہ اللہ جو انگلینڈ میں پیسے دے گا وہ یہاں پہ نہیں دے سکتا. سارے پیسے جمع کر رہے ہو سارے. شیخ سعدی نے واقعی میں بالکل سچ کہا تھا. شیخ سعدی کا ایک ملفوظ ہے، زندگی بھر کمایا 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 اور اپنی صحت کو برباد کیا. اپنی صحت کو، جتنے لوگ سعودی عرب رہ کے آئے نا اس میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پیسے کمایا، بیوی یہاں بھرے، بچے یہاں بھرے، اماں یہاں بھرے، ابا یہاں، پیسے کما رہا ہے. زندگی بھر کمایا کمایا اور پھر صحت کو گنوایا. وقت پہ کھانا نہیں ملے گا، وقت پہ سونا نہیں ملے گا. اور پھر جب پیسے لے کر آیا پھر وہ سارے پیسے آغا خان کو لے کے دے دیے اپنی صحت کو بنانے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں. وہ بھائی اللہ کے بندے کمایا کیوں اتنا؟ دماغ خراب ہو گیا تیرا. کمایا کیوں اتنا؟ بھائی اتنا کما دے جتنی تیری ضرورت ہے. نہیں حافظ صاحب وہ کل کے لیے کمانا ہے. یعنی کہ اللہ ابھی رات کو 10 بجے میں بات کر رہا ہوں، اگر میں ابھی مر جاؤں نا، خدا کی قسم اللہ کل صبح فجر کا سوال مجھ سے نہیں کرے گا کہ تم فجر کیوں نہیں پڑھ کے آئے. تو تم کل صبح کا ناشتہ اللہ میں سے ابھی کیوں مانگ رہے ہو؟ رات کو 2 بجے چلے گئے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ ہر آدمی صبح کی تیاری کر رہے ہیں. انڈے لے لو، ڈبل لے لو، مکھن لے لو، فلاں لے لو، دماغ لے لو. بھائی صبح لے لینا. این ممکن رات کو 3 بجے تمہاری چھٹی ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں. سب کو کل کی فکر ہے. ابے بھائی کل قبر میں کیا ہونا ہے اس کی فکر کسی کو ہے؟ کل کا کیا مطلب ہے؟ کل صبح نا، لیکن آج رات کو تم مر گئے تو کل تم قبر میں ہوگے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی فکر ہے؟ کسی کو فکر نہیں. کسی کو فکر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتا رہے ہیں تم اگر دنیا چاہیے، الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بڑوں کا ادب کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے. ہم نے آپ یقین کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ جتنے لوگ لگے ہوئے تھے نا، اور جو آدمی میں نے دیکھا ہے خوب حضرت کی خدمت کرتا تھا مال سے جان سے، اللہ اس کو اتنی عافیت سے دے رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے قاری فتح صاحب رحمہ اللہ عجیب بات فرماتے تھے کہ حافظ ہو اور وہ دنیا کے لیے پریشان ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید سے جس کا تعلق ہو جائے اس کا پریشانی سے تعلق ختم. جس کا تعلق قرآن مجید سے ہو جائے اس کا پریشانی سے تعلق ختم. اب آپ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہو نا، ٹھنڈے مجھے بتاؤ، نہیں ٹھنڈے دل سوچو. یہ حافظ صاحب، حارث بھائی اس کو سوچو، وہ اسماعیل بھائی، چلو کتنا قرآن مجید پڑھا صبح سے اب تک؟ بتاؤ. سب کا جواب نفی میں ہوگا، اللہ قلیل 2-4 ایسے لوگ ہوں گے. ورنہ اگر 100 لوگ سوال کریں نا تو 95 لوگ یہ کہیں گے نہیں میں نے تو آج قرآن مجید نہیں پڑھا. اچھا تیری بیوی نے پڑھا؟ اچھا تیرے بچوں نے پڑھا؟ فکر ہی نہیں ہے. قرآن مجید سے کیا ہوتا ہے؟ میں نوکری پہ گیا تھا یار، وہاں سے آج میں دھندا کر گیا، ڈبل اوور ٹائم لگا تھا. آج میں نے وہ مکان بیچ دیا، اس کا کمیشن اتنا ملے گا. وہ میں نے گاڑی خریدی تھی، وہ بیچ دی، اتنا کمی. قرآن مجید کسی کو فکر نہیں ہے. قرآن مجید کا حق کسی کو یاد نہیں آتا. قرآن مجید نہ پڑھنے کی منحوست ہے کہ آج ہمارا دنیا کا سکون برباد ہوا ہے. سارے لوگ اہتمام کے ساتھ، آپ اگر ذرا سا 40 سال پہلے چلے جائیں، آپ یقین کریں صبح اٹھ کے ہمیں اچھی طرح یاد ہے، میں جب قرآن مجید پڑھنے جاتا تھا 1966-67 کی بات بتا رہا ہوں، 50 سال ہونے کو آ گئے. آپ یقین کریں ہر گھر میں نا قرآن مجید پڑھنے کی آواز ہے. ظفر صاحب میں غلط تو نہیں کر رہا؟ ایسے ہی ہے. آج آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو سب کے گھروں سے گانے چلنے کی آواز آتی ہے. رات بھر وہ فلمیں بے حیا بے غیرت دیکھتے رہتے ہیں اور صبح جانوروں کی طرح سو رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید ختم، نماز ختم، تو تمہارے اوپر مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟
اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ دین کیا ہے؟ دین اپنی زندگی میں لانا شروع کر دو، خدا کی قسم پریشانی سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر دین پر نہیں آؤ گے، کروڑوں روپے تمہارے پاس ہوں، کروڑوں، خدا کی قسم اللہ اندر سے سکون نکال دے گا، تمہارے اندر سے سکون نکال دے گا۔ دین پر چلو، ایک آنا نہیں ہوگا، اللہ تمہیں سکون سے، ٹھیک ہے اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، کوئی پریشانی نہیں آ، ٹھیک ہے اللہ کر دے گا۔ جتنا ہمیں اپنی جیب کے 500 روپے پہ بھروسہ ہے نا، یقین ہے، اتنا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، خدا کی قسم اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لكل شيء قدرا۔ تم جب توکل کر لیتے نا، اللہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ لیکن ہمارا توکل اللہ پہ ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کو فون کیا تھا وہ پیسے دے دے گا، اس کو فون کیا تھا وہ پیسے دے گا، اس کو فون کیا تھا وہ بھائی اللہ کے بندے کس کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو میرے بھائی؟ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ رات کو اللہ کے سامنے رو، رات کو اللہ کے سامنے رو، 3 بجے اٹھ جاؤ، 4 بجے اٹھ جاؤ، رو اللہ کے سامنے، اے کریم اللہ یہ میرا مسئلہ رک گیا، ہاں اے اللہ میری بیوی بیمار ہو گئی، اے اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، اے اللہ یہ تکلیف آ گئی، اے کریم اللہ، اے کریم، آپ اس مسئلے کو حل کر دیجیے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بگڑا ہوا ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، تمہیں اپنے مال پہ یقین ہے۔ مال کا یقین دل سے نکال دو، اعمال کا یقین لے کر آ جاؤ، بس پھر تمہاری دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ جیب میں 1 ٹکا لاؤں، مجھے یاد آ گیا، 5 منٹ کی بات ہے، پھر انشاءاللہ ذکر کرواتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، اللہ ان کی قبر میں، ایک آدمی ان کے پیچھے لگا رہا، کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ آپ کا کھانا میری ذمہ، آپ کا ہوٹل میری ذمہ، آپ کا یہ میری ذمہ۔ تو ہمارے ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک کر دے گا۔ نہیں ایسے پیسے میرے پاس بہت ہیں، آپ پریشان نہیں ہو، میرے پاس پیسے بہت ہیں۔ اور مفتی صاحب اس کو مستقل کہتے رہے، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کریم، اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا۔ من جانب اللہ ایسے ہوا کہ وہ پہلے چلے گیا، مفتی صاحب رہ گئے۔ وہ جب چلا گیا وہ فکر میں رہا کہ مجھ سے کب آنے والے ہیں۔ 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد مفتی شفیع صاحب بھی چلے گئے۔ اب وہ ایک دن حرم میں حضرت فرماتے ہیں ملا، وہ بڑے حضرت میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں۔ اصل میں اس کو معلوم نہیں تھا ان کا تعلق اللہ سے ہوا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے نا، وہ مخلوق کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ مخلوق کے پیچھے نہیں پڑتا۔ میرے 2-3 دفعہ، میں 4-5 سال مستقل ڈیفینس جاتا رہا ایک صاحب کے گھر میں، بہت سارے لوگ یہاں سے بھی اور بھی لوگ آتے تھے، تو جو بات سچ ہے اور حق ہے قرآن مجید میں نا، وہ میں کہتا تھا، تو وہ بات لوگوں کو سخت لگتی تھی، کڑوی لگتی تھی نہیں کڑوی، اصل میں وہ اس دنیا سے نکل کے دوسری دنیا کی بات کریں نا، ہم دوسری دنیا کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب بہت سخت بیان کر دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سے مت بلاؤ بھائی، میں نے تمہاری خوشامد تھوڑی کی ہے، مجھے مت بلاؤ، تمہاری گاڑی مجھے لینے آتی ہے تو میں جاتا ہوں، ورنہ میں نہیں آتی، مجھے ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں تمہاری مجھے۔ لیکن حضرت وہ بات جو آپ کرتے ہیں نا وہ سچ ہوتی ہے، وہ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں وہ بات حقیقت، تو پھر میں نے کہا مان لو، لیکن مان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مانیں گے تو بیوی بیچ میں آ جائے گی، مانیں گے تو بچہ بیچ میں آ جائے گا، مانیں گے تو ابا بیچ میں آ جائیں گے، مانیں گے تو ساس بیچ میں آ جائے گی۔ اس لیے نا اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، لیکن یہ فرمایا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ فرمایا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے، فرمایا اب ایمان کامل ہوا۔ میرے بھائی اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو، تب ایمان تمہارا مکمل ہوگا، ورنہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بہت آگے پیچھے لگا رہا، تو حضرت نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن حضرت جہاں ٹھہرے تھے وہیں ٹھہرے۔ 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد دوبارہ سے ملاقات دی، اسے منہ لٹکا ہوا، کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ خرید پہ حضرت وہ میری جیب کٹ گئی، سارے پیسے چلے گئے۔
جی کس پر یقین ہے بھائی؟ اپنے مال بھی یقین. میری جیب میں نوٹ بہت ہیں. یہاں جتنے بیٹھے نا سب، ان سب کو پیسے بھی یقین. ہاں وہ پیسے ہیں بہت، مسئلہ نہیں ہے بیٹا، وہ کر لیں گے یار یہ کام. ابے بھائی تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بیوقوف آدمی. وہ کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے آپ یقین کریں اپنی زندگی میں ایسے ایسے مشائخ کو دیکھا ہے جن کے پاس 1 ٹکا نہیں ہوتا. ٹکا 1968 میں کسی کو کوئی گاڑی لیتے نا تو بہت بڑی آدمی تھی. آج نہیں، آج تو ہر چوڑے چمار کے پاس گاڑی ہے. وہ جو کچرا اٹھاتے نا وہ بھی، اب وہ پہلے اٹھاتے تھا، اب وہ باقاعدہ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں. اللہ، کچرا اٹھانے کے لیے دیکھو جی شان دیکھو. موبائل اس کے پاس ہوتا ہے، کچرا اٹھا رہا ہے موبائل اس کے پاس. میں اس گلی میں اس گلی میں آ رہا ہوں. 1968 میں حضرت قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھتا تھا دارالعلوم میں. اس وقت ایک آدمی نے گاڑی خریدی 1968 میں. اب اس زمانے میں کوئی گاڑی خریدتے تھے نا وہ واقعی جدی پشت امیر ہوتا ہوا. آج کی طرح چور چمار نہیں ہوتا ہوا. گوادر میں پلاٹ لے لیا، وہاں سے چیٹنگ کر کے اس سے 2 کروڑ روپے لیے. وہ پتہ نہیں کون سی کمپنی میں لگا دیا، وہاں سے یہ کر لیا. آج کل کے چیٹر بہت ہیں. اس وقت صحیح معنوں میں وہ لے لیا اس نے. حضرت سے وقت دیا کہ حضرت میرے گھر میں چلیں. حضرت فرمایا بالکل چلیں گے. حضرت نابینا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیں گے. حضرت نابینا گاڑی لے کر آ گیا. حضرت گاڑی میں بیٹھ گئے. اس زمانے میں دارالعلوم کی ایک برانچ تھی جو آج بھی ہے سول ہسپتال کے پاس. حضرت وہاں سے گاڑی میں بیٹھے اور گرو مندر تک پہنچے. اور گرو مندر کے آگے اور 3 ہٹی کے درمیان میں مارٹن کوارٹرز ہوتے تھے، گورنمنٹ کے کوارٹرز، اس میں وہ رہتا تھا. حضرت نے وہاں پہنچ کے کہا گاڑی واپس کرو، تمہارے گھر نہیں جانا. کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ اور وہ پریشان، یار اتنی مصیبت سے تو راضی ہوئے تھے. واپس چلو واپس چلو. اب حکم واپس چلیں. دارالعلوم جب پہنچ گئے، حضرت خیریت تو ہے؟ آپ نے خود ہی تو حکم فرمایا تھا، خود ہی تو آپ نے، تمہارے گھر میں ٹی وی ہے اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا. اللہ، ان اللہ والوں کو تمہارے اندر کی بات اللہ سجھا دیتا ہے. اب وہ اپنے دوستوں سے پوچھا کس نے بتایا؟ کہا مجھے معلوم ہی تمہارا ٹی وی. اللہ، تمہارا مجھے معلوم نہیں. یہ جو قرآن مجید اس کے دل میں ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ سب چیز القاء کر دیتا ہے، سب چیز القاء کر دیتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے نا، آپ یقین کرو باقاعدہ پہلے وضو کرتے تھے اور پاک ہوتے تھے، پھر نفل پڑھتے تھے، پھر اللہ سے دعا، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، آپ ستر العیوب ہیں، اللہ آپ ستاری فرمائیے گا. ورنہ حضرت کے پاس جاؤ، آپ یقین کرو جو تمہارے دل میں نا وہ سارا ایسے ایکسر نکل کے باہر آئے گا. یہ مطلب ہے تمہارا، یہ مقصد ہے، اس لیے آئے ہو، یہ کام ہے. یا ابھی واپس چلے گئے. 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اس نے وہ ٹی وی بھی نکال دیا اور بیوی کو وہ ڈانٹ پھٹکار کی کہ یہ ہے یہ ہے یہ. اور پھر دوبارہ حضرت سے وقت لیا، حضرت نے پھر وقت دے دیا. اب وہ گاڑی میں بیٹھ کر استغفار کرا، اللہ اب دوبارہ سے ایسا نہ ہو جائے. ہاں، اور حضرت وہاں چلے گئے. حضرت نابینا ہے، حضرت کو کچھ نہیں معلوم. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، لا الہ الا اللہ ہمارا صحیح نہیں ہے. اللہ کے واسطے دین سیکھو، دین. اور دین سارا کیا ہے؟ الدین کلہ ادب. اللہ والوں کی خدمت کرو، اللہ والوں کی خدمت کرو، اللہ والوں کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا ماحول اختیار کرو، محبت والا معاملہ کرو، اپنی میں کو ختم کر دو. ابھی پرسوں ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، پرسوں اجلاس ہوا ہے. یا واقعی میں یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ واقعی بڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ واقعی بڑے ہوتے ہیں، یہ واقعی بڑے ہوتے ہیں. بڑوں کے بنائے ہوئے لوگ جو تراشے ہوئے نا وہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. وہاں اجلاس میں سارے بڑے بڑے کبار علماء موجود، مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم بھی موجود، اور مفتی مختار الدین شاہ صاحب بھی موجود، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود، اور بڑے بڑے اکابر موجود. اور اجلاس کس بات پہ تھا کہ وفاق المدارس کا صدر کس کو بنایا جائے. پہلے
مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد جیسے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کو بنایا گیا، جو دارالعلوم بنیا ٹاؤن کے شیخ ہیں، ان کو بنایا گیا. اب یہ تھا کہ وہ بوڑھے بہت ہو گئے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو اب آنا جانا مشکل ہے، تو آپ کوئی دوسرے صدر چنیں. جی آپ کے آفس میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے اس میں کوئی، ہاں میں صدارت کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، جی سب لوگ ایسے میں وہاں پہ ساری بات ہوئی تو سب نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت بیمار ہو گئے ہیں، بہت ایسا ہو گیا، ان کا مجلس میں آنا مشکل ہے، میٹنگ میں آنا مشکل ہے، تو ایسے کرتے ہیں کسی اور کو کوئی نام پرپوز ہوا بھائی اس کو بنا دیں. اینڈ ممکن ہے مفتی صاحب کا نام، تقی عثمانی صاحب کا نام مجھے نہیں معلوم، یہاں تک کی بات نہیں معلوم، لیکن جو بات اصل تھی وہ اب جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، وہ میرے پاس لکھا ہوا آ گیا باقاعدہ. تو سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، تو آخر میں کہا گیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی رائے لے لیں. اس کو بھی کہا گیا حضرت آپ بھی اپنی رائے دیں. حضرت نے 5 منٹ 10 منٹ بات کی اور کہا بھائی میری رائے یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب ہی کو صدر بنا کے رکھیں اور کسی کو نہ بنائیں. پھر اگر آپ لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بوڑھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کسی میٹنگ میں آ نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو اس کا حضرت فرمایا میں اس کا حل بتایا تو اللہ ان بڑوں کو سلام علیہ. کیا ادب ہے، کیا ادب ہے، کیا میں کو ختم کرنا ہے، کیا تواضع ہے. اللہ وہ جو حضرت شیخ نے کہا نا، اللہ اس کا ذرہ مجھے بھی نصیب فرما دے، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرما دے. حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کو ہی بڑا بنا کے رکھیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے، میٹنگ رہ نہیں سکتے، کہا اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ جسے چاہیں کر لیں. ہمارے دارالعلوم میں اساتذہ نے دیر سے آنا شروع کیا، مطلب 8 بجے کلاس ہے تو 8:15 بجے آنا شروع کیا. 8 بجے کلاس ہے تو 8:15 بجے 8:10 پہ آنا شروع کیا، 8:15 پہ آنا شروع کیا. یہ بات ناظم اعلیٰ صاحب نے محتمیم صاحب کو کہی کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں، کسی کو تنبیہ نہ کریں، کسی کو تنبیہ نہ کریں. پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ جو اس وقت کے صدر مدرس تھے، ان کی چرپائی دروازے پر رکھ دیں، جو دیر سے آئے بس ان کا کام اتنا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خیریت سے، بس اس سے زیادہ کچھ نہ کہیں. دیکھیں ادب، دیکھیں ادب، ادب دیکھیں آپ، ادب دیکھیں. وہ دیر سے آ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ بھائی آنے کا وقت ہے، 15 منٹ دیر سے آ رہے ہو، چلو تمہاری تنخواہ کاٹ دیتے ہیں. اب دیکھو یہ کیا بتا رہے ہیں، بس جو آئے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ 2-4 دفعہ جب استاد کو سلام کیا نا ان کے بڑے نے، تو وہ سمجھ گئے سلام کیوں کر رہے ہیں. ہم اپنے مطلب کی بات سب سمجھتے ہیں، ہاں اپنے مطلب کی بات سے ہم بیوی ٹیڑھی ہو جائے نا، سب کو سمجھ میں آتی ہے ٹیڑھی کیوں ہو رہی ہے، اماں کی گجانے سے روکتی ہے اس لیے ٹیڑھی ہو رہی ہے. ابا کی بات سمجھ میں آتی ہے، ابا کیوں ناراض ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، اماں کیوں نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں سب آتا ہے، ہاں سمجھ میں سب آتا ہے، کرنے کے لیے تیار نہیں، دل گندا ہے. السلام علیکم، وہ 2-4-10 دن ان کو سلام کیا تو سب لوگ وقت پہ آنا شروع کر دیا، سب لوگوں نے وقت پہ آنا شروع کیا. آج جو صدر مدرس ہیں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، یہ جب آتے تو یہ آنا چاہتے تھے وقت پر، تو لیکن جب یہ وہاں گھر سے نکلتے آنے لگتے تو کوئی مل جاتا میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، مثال دے رہا ہوں، تو جو بھائی یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، اگر کوئی تعویذ دے دو کھڑے کھڑے تعویذ دے دو بھائی. اور اس کے آنے میں دیر ہو جاتی، تاخیر سے پہنچتے وہ، تو اوپر ان کے لیے بھی کہا گیا کہ حضرت ان کے لیے کیا کیا جائے، یہ تو بڑے ہیں، اب ان کے لیے کیا کیا جائے، ادب 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 ادب. ہاں اب ان کے لیے کیا کیا جائے. اچھا تو ان کے بڑوں نے کہا کہ اگر یہ صرف آ کر دارالعلوم کا ایک چکر بھی لگا لینا تو بھی ان کی برکت مل جائے گی، بس ان کو کچھ نہ کہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کا شیخ آپ بلائیں اس کو اپنے گھر بیان کے لیے، وہ 10 منٹ دیر ہو جائے نا، دیکھیں سارے لوگوں کے ماتھے کیسے آلے ٹیڑھے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیخ کو خریدا ہوا ہے.
حضرت صاحب میں اسی چیز لا کروں، یہ مجلس ختم ہو گئی، آپ اسی ہیں۔ اب وہ شیخ جو ہے ایکسپلینیشن دے رہا ہے، بھائی گاڑی خراب ہو گئی تھی، گاڑی نہیں ملی تھی، جو آپ نے اوبر کرائی تھی نا قریب وہ دیر ہو گئی۔ اب بتاؤ، الٹا شیخ ایکسپلینیشن دے رہا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ یہ ہمارے ادب کا حال ہے، یہ ہمارے ادب کا حال ہے، یہ ہمارے ادب کا حال ہے۔ آپ یقین کریں، ہم اپنے حضرت شیخ عبدالعزیز مکی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں، ایک ایک گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں انتظار میں مزہ آتا تھا۔ میری تو آپ یقین کریں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی، حضرت اتنی مجھ سے محبت کرتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ میرے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ سب سے، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی، آپ یقین کریں۔ میں کہوں گا حضرت وہ وہاں پہ 2 بجے کا ٹائم دیا تھا اور 2:15 بج گئے، وہاں بیٹھے ہوئے بس ٹھیک۔ لیکن اس کا 10% آپ کے ساتھ اگر ہو جائے نا تو یہاں بھی ایک آدمی بھی نہیں آئے گا۔ کل سے چھوڑو یار، حافظ صاحب کو بلانے سے ہوتی ہیں، ان کا دماغ خراب ہے یار، 2 بجے کا ٹائم دیتے ہیں اور 2 بجے تو گھر سے نہیں نکلتے، وہ گاڑی میں کھڑے رہو بیٹھو۔ ادب نکل گیا۔ میں آج صرف آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں، الدین کلہ ادب، ہمارے اندر سے ادب نکل گیا۔ بیل الدانہ رحمہ اللہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرے پاس پیسے بہت سارے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کوئی بزنس کر لوں، کوئی ارشاد فرما دیجئے کہ کوئی کیا کام کروں۔ حضرت نے فرمایا کالا کپڑا خرید لو۔ کیا کرو؟ کالا کپڑا خرید لو۔ ایسا نہیں کہ محرم آنے والا آپ سمجھو یار اللہ کے ولی، ایسا مت سمجھو، یہ ان کی فراست تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا کالا کپڑا۔ اس نے پورا جتنا بھی بازار میں کپڑا تھا کالا کپڑا خرید لیا۔ وہ اللہ نے کوئی ایسا کام چلایا، وہ سارا کالا کپڑا اس کا بک گیا، سارا کالا کپڑا بک گیا، اس کو بہت پیسے ملے، بہت پیسے ملے۔ جب اس کو پیسے ملے، جب پیسے ملے تو آدمی فرعون بن جاتے ہیں۔ پہلے سائیکل کے پیسے، اب پراڈو لے لی تو دماغ خراب ہوگا نا۔ اب وہ پیسے مل گئے تو وہاں سے وہ گزر رہا تھا اپنے گھوڑے پر، اس زمانے کی پراڈو گھوڑا تھا، بیل الدانہ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گدھے گھوڑے پہ بیٹھے رہے، او بھائی بڈھے، او بھائی بڑے میاں، تم نے پہلے یہ کہا تھا اور میں نے کپڑا لے لیا تھا، مجھے پیسے بہت مل گئے، اب بتاؤ بھائی اب کیا خریدوں، اب پیسے بہت ہیں۔ حضرت نے فرمایا تربوز خرید لو۔ کیا خرید لو؟ تربوز خرید لو، تربوز، گرمی اب بک جائے گا بہت۔ ہاں، اس نے سارا تربوز اٹھا لیا، پتہ چلا تربوز جو سارا اٹھایا تو بجائے گرمی ہونے کی الٹا بارش ہو گئی، سارا تربوز برباد ہو گیا، سارا تربوز برباد ہو گیا۔ اس نے جتنا پیسہ لگایا تھا وہ سب چلا گیا، پراڈو کے اب سائیکل پہ واپس آ گیا۔ کچھ دن کے بعد بیل الدانہ سے پھر ملاقات، ابے بھائی بڈھے یہ کیا کیا تم نے یار، سارا مروا دیا، پہلے تو تم نے اچھی سجیشن دی تھی اب مروا دیا۔ کہا اصل میں چکر یہ کہ پہلے تم ادب سے آئے تھے میرے پاس اور آ کے بیٹھے تھے اور مجھ سے پوچھا تھا حضرت میرے لیے کیا حکم ہے، میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اور جو دوسری مرتبہ تم آئے تھے نا وہ تم فرعون بنے ہوئے تھے، تم گھوڑے پہ سے کھڑے ہو کر تم نے مجھ سے پوچھا تھا، اس لیے اللہ نے برباد کر دیا تھا۔ یہ ادب ہے۔ بس میری آپ سب سے درخواست ہے، اللہ کے واسطے میری سب سے درخواست ہے، اپنے ماں باپ کا ادب اپنے دل میں رکھو، علماء کا ادب اپنے دل میں رکھو، اپنے بڑوں کا ادب اپنے دل میں رکھو، اور سب کو دنیا میں اپنے سے اچھا سمجھو۔ تمہارے اندر میں ختم ہونی چاہیے۔ سارا تصوف یہ ہے، سارا تصوف یہ ہے کہ تمہارے اندر سے تمہاری میں نکل جائے، میں کچھ نہیں میرا کچھ، تب آپ کا دل صاف ہوگا، ورنہ دل گندا رہے گا، اور اس گندگی میں اگر موت آ گئی نا، حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، رائے پوری رحمہ اللہ کا یہ مرفوع سناتے تھے کہ اگر گندا دل لے کر تم دنیا سے چلے گئے تو جنت میں تو کوئی گندی چیز جائے گی نہیں، اس کو جہنم میں ڈال کے پکانا پڑے گا، ساری گندگی نکالنی پڑے گی، پھر جنت میں جاؤ۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی اصلاح فرما دے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم لا الہ الا اللہ بیٹھ کر یہ عمل کیا کرو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ،
100 دفعہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، کم سے کم یہ کیا کرو۔ اور اگر کسی سے بیعت ہو جا اور پھر وہ جو تمہیں اعمال بتائے وہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔